جی تو اسٹینڈ اپ گرل کا پہلا ایپیسوڈ آ چکا ہے. ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی ہے اس پہلے ایپیسوڈ کو دیکھ کر, اس کے کیریکٹرز کی اور اس کے علاوہ سٹوری کی, اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. کوشش کروں گا کہ ویڈیو مختصر سے مختصر رہے. اچھا جی, یہ ساری سٹوری جو مجھے سمجھ آیا ابھی تک اس کے مطابق زارا نامی کیریکٹر کے ارد گرد گھومتی ہے. جی بالکل, زارا نور عباس ہی اس کیریکٹر کو پلے کر رہی ہیں. زارا ایک مڈل کلاس گھر کی لڑکی دکھائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کا اس کو شوق ہے, کرتی بھی ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک منہ پھٹ بھی ہے. اور خاص طور پر جب اس کو سٹیج اور مائک دے دیا جائے اور باقاعدہ کامیڈی کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ اپنے ارد گرد سے ہی کچھ نہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر موقع پر ہی اس سچویشن کے مطابق کچھ جوکس تیار کرتی ہے, جو کہ عام طور پر آس پاس کے لوگوں کو اور وہاں موجود لوگوں کو برے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے جوکس میں کافی حد تک حقائق بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسے حقائق جو کہ کسی کے منہ پر بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کے حقائق جب کسی کے منہ پر بے شک مذاق میں ہی صحیح بیان کیے جائیں گے تو اس کو برا تو لگے گا. تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس لڑکی کے ساتھ. اس کو یونیورسٹی میں سے بھی باقاعدہ طور پر کچھ دنوں کے لیے نکال دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ اپنی سب سے قریبی سہیلی کی شادی میں جاتی ہے اور وہاں پر شادی کی تقریب میں بھی جا کر جب اس کو کچھ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے مائک میں, تو وہ اپنا تھوڑا سا پرفارمنس دیتے دیتے کچھ زیادہ بول دیتی ہے, جس پر اس کو بھی وہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کو اس کی سہیلی شادی میں ہی آنے سے منع کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اس لڑکی کی ایک والدہ دکھائی گئی ہیں. والد ابھی تک کلیئر نہیں کیا گیا کہ فوت ہو چکے ہیں یا کہ ابھی کہیں آگے پیچھے ہیں, اس چیز کا بھی کلیئر نہیں ہے. بہرحال جی, لڑکی کی والدہ کو کینسر ہے اور لڑکی کی والدہ نے ابھی تک جو اس کے حوالے سے اور اس کے آس پاس کے رشتہ داروں کے حوالے سے کہانیاں بتائی ہیں زارا کو, وہ سب کی سب غلط ہیں اور جھوٹ ہیں, جو کہ خلاصہ اسی ایپیسوڈ میں یعنی کہ پہلے ایپیسوڈ میں ہی کر دیا گیا ان ساری چیزوں کا. اور زارا کو جب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جس کے بعد اس کی زندگی اچانک سے 180 ڈگری گھومتی بھی نظر آتی ہے. اس کے ننیال سے اس کے نانا اور اس کے ماموں اس کو لینے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ اب اس کی والدہ نہیں رہی تو اس کو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں, جو کہ اس کے مطابق پہلے فوت ہو چکے تھے یہ سب کے سب, لیکن اب اس کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ سب زندہ ہیں اور وہ وہاں پر ان کے گھر جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس کے علاوہ دانیال ظفر بھی اس ڈرامہ میں موجود ہیں اور ان کا کیریکٹر دکھایا گیا ہے کہ ایک سنگر ہیں اور باقاعدہ طور پر میوزک کمپوزر بھی ہیں, باقاعدہ اپنا میوزک خود بناتے ہیں, ریپ شیپ بھی شاید کرتے ہوں گے. لیکن سہیل احمد اور دیگر بڑے اچھے اداکار اس ڈرامہ میں موجود ہیں جن کو وقفے وقفے سے دکھایا جائے گا. لیکن یہ ساری سٹوری اور سارا ڈرامہ زارا کے ارد گرد ہی گھومے گا. پہلے ایپیسوڈ کے کچھ سینز دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اس ڈرامے کا اسکرپٹ تھوڑا سا کمزور لکھا گیا ہے. آنے والے وقت میں پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہو, کیونکہ ابھی ایک ہی ایپیسوڈ دیکھا ہے میں نے اور کچھ سینز سے اس چیز کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ شاید اسکرپٹ کمزور ہے اس کا. وہ میں آپ کو اس سینز کے حوالے سے ان سینز کے حوالے سے بتاتا ہوں. 2 سینز ہیں. سب سے پہلا سین ہے جناب جہاں پر سب سے پہلے جب ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے تو زارا اپنی یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہی ہوتی ہے اور ایک پرفارمنس دے رہی ہوتی ہے. وہ پوری پرفارمنس میں نے دیکھی, اس میں کسی بھی ایک بھی ڈائلاگ پر یا کسی بھی ایک بھی پنچ پر مجھے ہنسی نہیں آئی. تو یقیناً جب اس کو کامیڈین دکھایا گیا ہے اور یہ ڈرامہ بھی تقریباً رومانٹک کے ساتھ ساتھ تقریباً زیادہ کامیڈی ہی ہے, تو پھر اس ڈرامہ کا جو اسکرپٹ ہے ہیومر کے لحاظ سے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ واقعی ہی ہمیں جب اس طرح کی کوئی چیز نظر آنا شروع ہو یا سنائی دینا شروع ہو تو ہمیں ہنسی آنی چاہیے. لیکن وہ پورا کا پورا سین میں نے دیکھا ہے, میں ہنسنے کے لیے تیار بھی تھا کہ کچھ اس طرح کا وہ بولے صحیح, لیکن کچھ بھی ایسا اس کی طرف سے کوئی ایسا پنچ آیا ہی نہیں جس پر مجھے ہنسی آ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکرپٹ کمزور تھا اس کا, اور خاص کر وہ پورا سین جو ہے وہ ضائع کیا ان نے. اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے آنے والے ایپیسوڈز میں بھی تو پھر میرے خیال سے مشکل ہونے والی ہے اس ڈرامہ کے لیے, کیونکہ لوگوں نے امیدیں بڑی بڑی وابستہ کر لی ہیں اس کے ساتھ, خاص کر کے سہیل احمد اور اس کے ساتھ دیگر جتنے اداکار ہیں, ٹیپو اور باقی یہ سب جو ہیں, ثاقب سمیر, یہ سب کے سب کامیڈی بہترین کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کے ٹریلر میں بھی اسی طرح سے ان سب کو دکھایا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے. بہرحال پہلے ایپیسوڈ کی اگر بات کی جائے تو مجھے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, لیکن امید ہے کہ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے, آگے اس کے مزید بہتر چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ سٹوری کی بات کر لیتے ہیں جی. سٹوری کافی ڈیفرنٹ ہے. موویز میں ہم نے کچھ دیکھی ہے اس طرح, کیونکہ اتنی زیادہ موویز بنی ہے آج تک کہ موویز یا کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز میچ کر ہی جاتی ہے. بہرحال موویز میں کچھ میں نے اس طرح کی سٹوری دیکھی ہے, لیکن کسی ڈرامہ میں ابھی تک, پاکستانی ڈرامہ میں نے اس طرح کی سٹوری نہیں دیکھی. تو کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے اور آگے بھی ڈیفرنٹ چیزیں یقیناً ہوں گی. بہرحال تب کی تب بات کریں گے. فی الحال اگر اس ایپیسوڈ کی بات کروں میں تو اس کو میں 10 میں سے 5 پوائنٹ ہی دوں گا, کیونکہ اگر اوور آل پرفارمنس اور باقی چیزوں کی بات کی جائے تو مجھے اتنا مزے کا نہیں لگا, لیکن پہلے ایپیسوڈ کا اینڈ دوسرے ایپیسوڈ تک جانے پہ مجبور ضرور کرتا ہے آپ کو.
بہرحال میں آپ سب کو بھی یہی رائے دوں گا کہ پہلا یا دوسرا ایپیسوڈ اس کا دیکھ کر کوئی رائے قائم نہ کیجیے گا، بلکہ کچھ ایپیسوڈز گزرنے دیجیے۔ میرے خیال سے یہ ڈرامہ ہماری ایکسپیکٹیشنز سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔